ہوگا تو قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل جو ہے وہ تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول اعلم من السائل، کہ جتنا سوال کرنے والے کو پتا ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی پتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس کی کوئی نشانیاں بتائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو حضور نے نشانیاں بتائی تھیں ان نشانیوں میں سے جو سب سے بڑی نشانی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو عرب کے چرواہے ہیں وہ اپنی بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، اور یہ نشانی اس وقت تک پوری ہو چکی ہے اور باقی نشانیاں بھی ہر قریب پوری ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس قیامت کے دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرمایا تقاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کے دو کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور دوسرا کام کیا ہے؟ استغفار کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ کی مخلوق کے لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے والا ہو نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اللہ تعالیٰ کے اذکار کرتا رہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کون کرتے ہیں؟ فرشتے۔ تو یہ جو مغفرت کی دعا فرشتے کر رہے ہوتے ہیں جو زمین کے اندر ہے، یہ سب کے سب نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وہ خود تو کرتے ہی ہیں نا، فرشتے بھی کہتے ہیں یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ یہ تیرا بندہ اسے معاف کر دے، یا اللہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو معاف کر دے، یا اللہ یہ ذکر کر رہا ہے یا اللہ اسے معاف کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اللہ سے بخشش مانگنا اور ایک ایسے کام کرنا جس کی وجہ سے فرشتے آپ کے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں، وہ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ بہت سننے والا اور کیا کرنے والا ہے؟ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی مثال نہیں دینی چاہیے۔ یہ سارا کچھ پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جن کے ساتھ تم اللہ کو تشبیہ دیتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ فرمایا کہ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کرتا ہے، اللہ رزق کو فراہم کرتا ہے، اور ساری کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ ہمارے یہاں لوگ اللہ کے ساتھ لوگوں اللہ کی مخلوق کو تشبیہ دیتے ہیں۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کو پکارے، اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سنتا ہے، تو کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی اگر بندے نے چھت پر چڑھنا ہو تو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ سیڑھی کی۔ تو بغیر وسیلے کے اللہ سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ جب 10 بندے ایک بندے سے فریاد کر رہے ہو تو وہ کیسے اس کی سنے گا؟ فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے جیسا نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے جی؟ اور ڈائریکٹ تو وزیر اعظم کو نہیں پتہ مل سکتا، پہلے اس کے کسی وہ جو ہوتا ہے کونسلر اس سے بات کریں گے یا ایم این اے سے کریں گے، وہ بھی آگے آپ کی میٹنگ رکھوائے گا، پھر آپ کی بات ہوگی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی بات کرنی ہو تو درمیان میں کسی کو کیا کرنا پڑے گا؟ ڈالنا پڑے گا، وسیلے کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے، اس نے تو کہا ہوا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو کیا کروں گا؟ سنوں گا بھی، قبول بھی کروں گا۔ اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میں تمہاری اشارت سے بھی زیادہ کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر ایک اور مسئلہ یہاں پر اللہ نے بیان کرنا، اور یہ بڑا جس کو کہتے ہیں کہ اہم مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ فرمایا کہ بات یاد رکھو، جو بندہ آخرت چاہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کے ان اعمال میں، ان نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ نزد له فی حرثہ،
بندہ نیکی کرے گا اس نیکی میں اضافہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نیکی کریں گے اللہ آپ کی نیکی میں اضافہ کرے گا؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایک نیکی کرتے ہو نا، کوئی بھی نیکی آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دوسری نیکی کا دروازہ کھول دے. مطلب ایک سے ایک آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. جتنی نیکیاں کرے گا اتنی نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. کہتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے. اور کہتے ہیں دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنے گناہ اجر دیتے ہیں؟ 10 گنا. فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کم از کم، ویسے سے زیادہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے ایک اونٹنی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹنی جو ہے نا یہ اللہ کے راستہ میں ہے. فرمایا کہ میری خوشخبری میری طرف سے سن لے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس ایک اونٹنی کے بدلے میں 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا. فرمایا نزید لہو فی ارضی، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ ہی کرتے، کمی نہیں ہوتی. اور جو اس دنیا میں جاتا ہے وما لہو فی الآخرۃ من نصیب، جو بندہ چاہتا ہے دنیا مل جائے، پلاٹ مجھے مل جائے، بنگلہ مجھے مل جائے، فلاں چیز مل جائے، دنیا کی خواہش دل میں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تو دے گا اس کی کوشش کے مطابق جتنی وہ کرے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اس سے بڑا بد نصیب آدمی کوئی نہیں. کہتے ہیں دنیا کمانے والے سے زیادہ بد نصیب آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کہ وہ کما کے ساری زندگی لگا دیتا ہے، نیندیں قربان کرتا ہے، وقت قربان کرتا ہے، تھکتا ہے اس کے پیچھے، راتوں کو جاگتا ہے، اور جاگ کے جب وہ بہت کامیاب ہو جاتا ہے نا، سب کچھ پا لیتا ہے، تو اچانک پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آ کر اس سے وہ سارا کچھ کیا کر لیتا ہے؟ ٹھیک ہے، ختم. جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے کیا چھینے گا؟ لوگ کہتے ہیں نا مرنا، میں کہتا ہوں غریب آدمی کا مرنا آسان ہے. امیر آدمی سے زیادہ مرنا کسی کا مشکل نہیں ہوگا. چھوڑ کے کیسے جائے گا وہ اتنا بندے نے جتنے اربوں خربوں کما لیے اس نے. اب اربوں خربوں کمانے کے بعد جب اس کو پتا چلا کہ اربوں خربوں مجھے کیا کرنا پڑے گی، جو مر جائے گا اس کا تو بیڑا ہی گرک ہو جائے گا. یار میں کیا کروں، اور میں اس کے لیے چوریاں کرتا رہا، ڈاکے مارتا رہا، فراڈ کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، زندگی برباد کر لی میں نے اور آج سارا کچھ گیا. تو مرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. فرمایا کہ یاد رکھو تم دنیا کی فکر مت کرو، بلکہ کس کی فکر کرو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اگر دنیا دیتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کوئی بری چیز ہے. دنیا بری نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ محبت کرنا برا ہے، دنیا کو جمع کرنا برا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اسے گن کے رکھتا ہے. اجانے ہو گئے، اتنے پلاٹ ہو گئے، وہ اس گنتی میں لگا ہوا ہے. نیکیاں گننے میں نہیں لگا ہوا کہ نیکیاں میں نے کچھ کمائی ہیں کہ نہیں کمائی. اپنے گناہ نہیں گنتا کہ یار میں نے گناہ کتنے کر لیے، وہ اس کمانے میں اس کے گننے میں لگا ہوا. تو فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ دنیا دے انسان کسی کو بھی تو اس کو چاہیے کہ اس دنیا کے ذریعے کس کو بنا لے؟ آخرت بنا. وہ آخرت بنا سکتا ہے اس دنیا کے ذریعے. یہ دنیا کو بیکار چیز نہیں ہے، لیکن یہ بیکار تب ہو جاتی ہے جب بندہ اس کے ذریعے آخرت نہیں بناتا تو بیکار ہو گئی، وہ سب ضائع چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ یہاں پر فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی. فرمایا کہ یاد رکھو دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں دیا جاتا ہے نا یہ دنیا کا سامان ہے، بس دنیا تک ہی ہے. دنیا کے سامان ہونے کا مطلب ہے دنیا تک ہے. وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے خیر، وہ بہتر بھی ہے. وابقی، اور کیا رہنے والا ہے؟ باقی، وہ باقی رہنے والا ہے. لیکن وہ ہوگا کس کے لیے؟ یہ دو باتیں اس میں. پہلی بات کون ہے؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم. وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی جنت کے حقدار ہوں گے کہ جو لوگ بڑے اور کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اللہ دوسرے کیا ان کے اندر ہے کہ والفواحش، اور بے حیائی سے بچاتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اور فرمایا کہ جب ان کو غصہ آتا ہے نا، غصے میں دو کام بندہ کرتا ہے، یا تو غصہ نکال دیتا ہے اور یا پھر کیا کرتا ہے؟ قابو کر لیتا ہے. فرمایا کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے جن کو غصہ آئے. غصہ آنا نیچرل ہے، یہ فطری بات ہے، ہر بندے کو غصہ آتا ہے. لیکن فرمایا غصہ آیا اس نے قابو کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے. اور اگر غصہ آیا اس نے نکال دیا کہ دیکھو بھائی دیکھی جائے گی جو بعد میں ہوگا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے غصے والوں کو. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ. اور فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب کی بات کو قبول کرتے ہیں
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں. اسی لیے سورت کا نام جو ہے نا وہ بھی شورا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی بندے کو چاہیے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ کیا کرے؟ مشورہ کرے. یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ یار مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں خود ہی بڑا سمجھدار ہوں. گھر میں مشورہ کرنا چاہیے. چاہے آپ گھر کے سربراہ ہیں، بیٹوں سے مشورہ کریں، بیوی سے مشورہ کریں، بیٹیوں سے مشورہ کریں، بھائیوں سے مشورہ کریں. کہتے ہیں مشورہ کرنے سے کیا ہوگا جی؟ آپ تو زیادہ تجربے کار ہیں نا، بندہ سمجھتا میں بہت تجربے کار ہوں، میں ان سے کیا مشورہ کروں. ان کو چاہیے مجھ سے مشورہ کرے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے. ماں بیٹیوں سے مشورہ کرے یا عورت اپنے شوہر سے مشورہ کرے. وہ کہتے ہیں نہیں، مشورہ کرنے کے دو فائدے ہوتے ہیں. کہتے ہیں پہلا فائدہ مشورہ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ چاہے جتنے بھی سمجھدار کیوں نہ ہوں، کبھی نہ کوئی نقطہ آپ کے ذہن سے کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے، نہیں آتا. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سمجھدار ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ جب غزوہ صلح حدیبیہ ہوئی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، انہوں نے صحابہ سے کہا بھی اب وہ کافر میں اور نہیں جانے دے رہے مکے میں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہی اپنے جانور کیا کر دیں؟ ذبح کر. آپ نے صحابہ سے کہا بھائی جانور ذبح کر دو، ہم عمرے کے لیے نہیں آئیں گے، بس یہاں پر ہی. صحابہ سوڑی نہیں رہے. ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، ایک دفعہ ہم نے کہی آئے کو کیا ہو گیا؟ اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جانور ذبح کر دو، اور یہ میری بات ہی نہیں سن رہے. آپ اتنے پریشان ہوئے کہ خیمے کے اندر آئے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھی. تو آپ نے ان سے مشورہ کیا، ان کے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے ان سے کہا کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جانور ذبح کر دو، یہ میری بات ہی نہیں سن رہے، کیسے لوگ ہیں یہ؟ انہوں نے کہا آپ چھوڑیں ان کو، نہیں کرتے نہ کریں. آپ ایک کام کریں، آپ اپنا جانور لیں اور وہاں جا کے اپنا جانور کیا کر دیں؟ ذبح کر دیں. اچھا یہ بات ٹھیک ہے تیری. ویسے باہر گئے، باہر اپنا جانور لیا، اس پر چھری پھیری. صحابہ کرام نے دیکھا نا کہ نبی پاک نے جانور کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا. ساروں نے اپنے اپنے جانور لٹا کے ان کی چھریاں پھیرنی شروع کر دی. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، وہ اصل میں ایک شوق دے کہ یار یہ کیا ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں کیا نہ کریں. تو کب حالانکہ وہ آپ کی سوچ ہے. عورت بنا کہتے عورت سے مشورہ کیا پتا کرے گی، عورت سے کیوں مشورہ کرنا چاہیے؟ لیکن اس مشورے کا فائدہ ہوگا، سارا معاملہ جو ہے آسان ہوگا. فرمایا ایک تو یہ کہ نقطہ ذہن کے اندر آ جائے. کہتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے مشورہ کرنے سے کہ اگر وہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں کبھی کبھی اٹھا بھی پڑ جاتا ہے، اگر آپ نے مشورہ نہ کیا تو کیا ہوگا؟ سارا بلیم آپ پر ہی آئے گا. ساڑھے کو پوچھ لے رہا، ساڑھے کو پوچھا ہوتا دے آئی نہ ہوتا. تو بیویاں وہ تو پھر بندے کو ساری زندگی تالا نہیں جان چھوڑتی. تسی کہا سانو پوچھیا سی، تسی کہا سانو کیا سی. فرمایا کہ مشورہ کر لینے سے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ بندہ کہتا جی میں نے کلے تھوڑی کیا، آپ سب کا مشورہ تھا تو میں نے کیا، آپ سب کو بتا گیا، آپ سب سے پوچھ کے کیا. لیکن ایک تیسرا فائدہ ہو گیا، تیسرا ایک اور فائدہ بھی ہے مشورہ کرنے کا. وہ کہتے ہیں تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باقی جو آپ کے قرب و جوار میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کی جو ماتحت ہوتے ہیں، جو آپ سے درجے میں بھی کم ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار ساڈی بھی اس گھر کے اندر کوئی حیثیت ہے. جڑا بندہ مشورہ نہیں کرتا تو نہیں سمجھتی کچھ نہیں کسی کو. پر مشورہ کرو، چاہے فیصلہ آپ اپنا ہی لیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے مشورہ کریں تو انہی کی بات مانیں، لیکن کم از کم ان کو یہ احساس ہوتا ہے یار ہماری بھی حیثیت ہے کچھ کہ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں، ہم سے یہ بات پوچھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ مشورہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور یہ سورت کا نام بھی سورہ شورا جو ہے وہ اسی مشورے کی بنیاد پر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور اپنے مقام کا ذکر فرمایا. فرمایا للہ ملک السماوات والارض، یاد رکھو کہ زمین و آسمان کی جو بادشاہت ہے کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹے دیتا ہے وہ دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے وہ دیتا ہے. اور کسی کو بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے، اور کسی کو کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیتا. یہ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس نہیں. ہمارے ہاں ایک بڑا ظلم جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے. اگر شادی کے بعد اولاد نہ ہو نا تو بھی سارے تانے کس کو ہوتے ہیں؟ عورت کو دیے جاتے ہیں. پھر جو اولاد نہیں کری ہے، جو اولاد نہیں کری، وہاں کی اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے. اسی طرح زیادہ قصوروار اس کو جانا جاتا ہے کہ اگر اولاد ہو بھی گئی اور کیا ہو گئی؟ بیٹیاں ہو گئی.
فرمایا کہ سارا قصور اس کا، حالانکہ جدید سائنس نے ایک نیا فارمولا بتایا، ایک نئی بات تحقیق سامنے آئی ہے کہ اگر جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو اس میں قصور عورت کا نہیں ہوتا، اس میں قصور کس کا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مرد کا ہوتا ہے۔ عورت کا قصور بیٹی پیدا کرنے میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور اگر مرد بیٹا پیدا ہوا ہے تو یہ بھی مرد کی وجہ سے ہی ہے، عورت کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بیٹی پیدا ہو یا کیا پیدا ہو، بیٹا پیدا۔ لیکن ہمارے یہاں آج بھی اس جدید سائنس کے دور میں، اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ اس کو مجرم سمجھتے ہیں۔ اور اگلی صورت کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کافروں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، فرمایا اذا بشر احدهم ما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا۔ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے نا تو ان کا چہرہ کیا جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اوئے ہوئے بیٹی ہو گئی، اللہ کے بندوں بیٹی ہوئی ہے تو بیٹی دی کس نے ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری اولاد میں سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ اپنی بیٹی سے تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور یہ کہہ لیں کہ نبی پاک کی جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولاد بیٹوں سے چلتی ہے، نبی پاک نے وہ سارا سلسلہ ہی بدل دیا، فرمایا کہ میری نسل کس میں سے چل رہی ہے؟ میری فاطمہ میں سے چلے گی، بیٹی میں سے بھی نسل چلتی ہے۔ تم لوگ بیٹیوں کو اتنا حقیر سمجھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے اور پھر وہ اس کی تربیت کرے اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جو بیٹی کی تربیت کرے، اس کو پالے پوسے اور اس کی شادی کر دے۔ تو فرمایا کہ یہ جو کافروں کی ایک سوچ ہے، اسلام کی اور مسلمانوں کی ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری تقسیم کس کی ہے؟ اہم یقسمون رحمت ربی کا، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی جو رحمت ہے اس کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم، یہ سب کچھ کس نے تقسیم کیا ہے؟ اولاد بھی ہم نے تقسیم کی۔ ومعیشتہم، اور ان کو جو رزق ہے، ان کا کاروبار ہے، بزنس ہے، جو کام کاج ہے، وہ بھی کس نے تقسیم کی ہے؟ یہاں پر مسئلہ ایک اور سمجھ لیں، ہمارے بعض لوگوں کو کام کی وجہ سے نا عزت دی جاتی ہے اور کام کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو بندہ صفائی کرنے والا ہوتا ہے نا، گلیوں میں جھاڑو وغیرہ دیتے ہیں تو لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی غلط بات ہے، انتہائی جہالت کی بات ہے کہ کوئی بندہ صفائی کرنے والے کو حقیر سمجھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل کے بارے میں فرمایا انت ہیرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کیا ابراہیم اور اسماعیل تم دونوں نے میرے گھر کو کیا کرنا ہے؟ پاک صاف کرنا، صفائی کرنی ہے تم نے۔ یہ صفائی کرنا تو نبیوں کا کام ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا مسجد کی دیوار پر کسی نے کھگار پھینک دیا تھا۔ جاہل لوگ، شروع میں لوگ ہوتے تھے، نئے مسلمان ہوتے تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا ادب آداب کا، جہاں پر چاہ تھوک دیا، جہاں پر چاہ پیشاب کرنے بیٹھ گئے۔ اور اب بھی جانتے ہیں آپ سڑکوں پر دیکھ لیں، لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے، جہاں پر سواریاں بیٹھ رہی ہوتی وہاں پر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، جہالتے۔ تو کسی نے کھگار پھینک دیا تھا دیوار پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو کھگار کو صاف کیا وہاں سے۔ تو کوئی کام بھی جو کرنے والا ہے، گھر میں کام کرنے والا کوئی ہے، کوڑا اٹھانے والا کوئی ہے، تو اس کام کی وجہ سے اس کی عزت کم نہیں ہوتی، اور نہ کوئی کام کرنے کی وجہ سے کسی کی عزت زیادہ ہو جاتی ہے کہ بندہ جناب چودھری ہے، ڈی ایس پی لگے ہوئے تھے، وہ کی ہو گئی عزت اس کی ڈی ایس پی کی نہیں ہے۔ ہاں عزت اس کی ہے جو اپنے کام کو کیسے کرے؟ ایمانداری کے ساتھ کرے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ صفائی کرنے والا ہو، وہ ڈی ایس پی ہو، وہ ایم ایل اے ہو، وہ ایم پی اے ہو، ورنہ یہ لوگ چاہے وہ دکاندار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن کامیابی عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض ڈیوٹیاں دے دی اور بعض کو بعض دے دی تاکہ دونوں ایک دوسرے کے کیا آئیں؟ کام آئیں۔ ورنہ اگر کہتے ہیں کہ سارے بندے اگر ایک جیسے ہوتے تو صفائی کیوں نہیں کر دوں گا، میں نے بھی کرنی صفائی، میرے کو اپنی لینڈ کروزر ایک ہی میں صفائی کیوں کرا؟ اللہ نے بنایا تاکہ دنیا کا نظام کیا ہو سکے، یہ نظام چلے۔ ورنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا دنیا کے اعتبار سے؟ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت بلال کے پاس نہ دنیاوی شکل و صورت تھی اور نہ مال و دولت تھا اور نہ کوئی حسب نسب تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا عزت، ان کا مقام اور مرتبہ جتنا تھا وہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا مت ورحمۃ ربک خیر مما یجمعون، یہ لوگ جو مال جمع کر رہے ہیں نا، اس سے بہتر زیادہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے اور رحمان کے پاس جائے۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ،
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم اس کے اوپر کس کو مقرر کر دیتے؟ ایک شیطان کو. قابض ہو جاتا ہے شیطان اس پر. یہ جو کہتے ہیں نا فلاں کے اوپر جناب جن آ گیا، فلاں کے اوپر شیطان آ گیا، تو یہ بات یاد رکھ لیں، جو بندہ نمازی ہو، جو بندہ قرآن پڑھنے والا ہو، اس کے اوپر نہیں آ سکتا کبھی. اور جس کے اوپر نماز نہیں پڑھ رہا اس کے اوپر آیا ہی ہوا ہے، چاہے وہ ڈنگی چیپی حرکتیں نہ بھی کرے، اس کے اوپر شیطان مسلط ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کو شیطان کے مسلط ہونے کی وجہ سے اس کو نماز کی طرف بھی نہیں آنے دیتا. فرمایا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس کا پھر دوست بن جاتا ہے شیطان. دوستی اب اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، پھر بندہ ایمان کی طرف نہیں آ سکتا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ کس کا ذکر کرتا رہے. کہ اسلام میں پتہ کیا، صبح اٹھنا ہے تو کس کا ذکر کرنا ہے، رات کو سونا ہے تو، مسجد میں آنا ہے تو، مسجد سے نکلنا ہے تو، واش روم جانا ہے تو، واش روم سے نکلنا ہے تو، سیڑھیاں چڑھنی ہے تو سیڑھیاں اترنی ہے، سواری پر بیٹھنا ہے، سواری پر اترنا ہے، گھر میں آنا ہے، گھر سے جانا ہے، کھانا کھانا ہے، کھانا فارغ ہونا ہے. فرمایا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کے شروع میں اور جس کے آخر میں اللہ کا ذکر نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان کو کون یاد رہے؟ اللہ یاد رہے کہ اللہ ہے، کہیں بھول ہی نہ جائے. انسان بھول جاتا، بڑا بھڑکڑ ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا. ابھی 3 دن پہلے آپ نے کیا کھانا کھایا تھا آپ کو نہیں پتا ہوگا، 4-5 دن پہلے دوپہر میں کیا کھانا کھایا تھا کسی کو نہیں پتا ہوگا. فرمایا کہ اس لیے اس کو ریوائز کرتے رہو، یاد کرتے رہو، اور اگر تم اسے یاد کرتے رہو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. آگے ایک چھوٹا سا مسئلہ یہاں پر فرمایا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. یہاں پر فرعون کا نا ایک چھوٹا سا خطبہ ہے، لیکچر. خطبہ کیا ہے، تقریر کیا ہے، جو اس نے اپنی قوم کے سامنے کی. فرمایا کہ اس نے پتہ کیا کہا، نادى فرعون فی قومہ. فرعون اپنی قوم میں کھڑا ہوا. یہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں یہ ان کی تقریر سمجھ رہے ہیں، یہ سیاستدان جو ہے ان کی تقریر. کیا تقریر کرنے لگا، اے میری قوم، کیا یہ ملک جو مصر کی بادشاہ کا یہ میری نہیں ہے؟ ہاں جی آپ کی ہے، کیوں نہیں ہے، آوے ہی آوے. اس کے بعد ان کا حاضر انہار تجری من تحتی، اور یہ جو مصر کی نہریں ہیں یہ کس کے ماتحت چلتی ہیں، کنٹرول کس کا ہے، یہ میرا کنٹرول ہے. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین. اور دیکھو میں کتنا چتر زبان ہوں، کیسے چر بولتا ہوں میں، اور یہ موسیٰ کو دیکھو اسے تو بولا بھی نہیں جاتا. اب مجھے بتاؤ حکومت کے قابل کون ہوگا، پھر کون ہوگا جو آپ کا وزیر اعظم بنے گا؟ انہوں نے کہا جی بالکل آپ ہی بنیں گے. آپ ہمیں تو چاہیے بندہ ہمیں وہ بندہ چاہیے جو چاہے کرے کچھ بھی نہ، لیکن کیا کرے، تقریر اچھی کرے، ایسی تقریر کرے کہ بندے نے واہ 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 کمال کر دیا جناب اس نے تو. ایسے سبز باغ دکھائے، ایسے باغ دکھائے کہ بندہ کہے کہ جناب اب تو پاکستان یہ کہ اگلے مہینے پاکستان سے امریکہ قرضہ لے گا. بندے کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، آپ کا ہی ووٹ ہے جناب، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ امریکہ پاکستان سے قرضہ لے، ہم اور کیا چاہتے ہیں، کرے کچھ نہ. تو فرعون نے بھی کیا، فاستخف قومہ، فرمایا اس نے اپنی قوم کا بیڑا غرق کر دیا، اتنا ان کو بے شعور ان کو کر دیا کہ وہ فاطاؤہ، اس کے پیچھے لگ گئے، باتیں کرنے والے کے پیچھے لگ گئے. کیا اس نے کچھ نہیں، پوری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کے بیٹے قتل کر رہا ہے، عورتیں ان کی زندہ چھوڑی ہوئی ہیں، سارے نیچ کام ان سے وہ کروانے کی کوشش کر رہا ہے، سارے سخت کام ان سے کروا رہا ہے. لیکن تقریریں سنی اور تقریر سن کے اس کے پیچھے لگ کے فاطاؤہ. فرمایا کہ ایسا نہیں، یہ انہم کانوا قوما فاسقین. فرمایا یہ قوم جو تھی نا یہ اصل میں فاسق کی قوم تھی. آگے چھوٹا سا مسئلہ یہاں پر اللہ نے پیچھے قیامت کا ذکر فرمایا. قیامت آئے گی، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جنت کے اندر چلے جائیں گے، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ جنت میں جائیں گے. لیکن ایک مسئلہ چھوٹا سا یہاں پر فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سارے دوست آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے. قیامت والے دن سارے دوست، ہر کوئی دشمن ہو جائے گا دوسرا. حتیٰ کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ بندہ کہے گا یار میری بیوی کو یالہ پکڑ لے، یہ سارا قصور ہے نہیں. یہ منو کہتی تھی کہ جناب پیسے لے گیا، پاوے چوری کر پاوے چکاری کر، سانو نہیں پتا، سانو تے جناب کئی دن کپڑے چاہیے، سانو جیولری چاہیے، سانو گڑیاں چاہیے، سانو نہیں، پھر تجھے تو مرضی ہے لے گیا. ایسے کرتا ہے تو بڑھ بیوی کہے گی نہیں میرا کوئی قصور نہیں، یالہ بندے کو پکڑ.
میں نے اس کو کہا نہیں تھا میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، رشوت تو یہ لیتا تھا، بھائی مانی یہ کرتا تھا، ہم تو مجبور تھے، ہم کہاں جاتے، ہم تو کہتے تھے ہمیں کلا کے دو، اب یہ رشوت لا کے دے دیتا تھا، ہم کھا لیتے تھے، کیا کرتے، کہاں جاتے ہم؟ ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے، تو اس کو پکڑ لے، اس کو پکڑ لے، اس کو پکڑ لے، لیکن سوائے کس کے؟ الا المتقین، جو متقی ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ خامد اگر متقی ہوگا تو وہ قیامت والے دن یہ نہیں کہے گا کہ میری بیوی کو کیا کر لو، پکڑ لو۔ بیوی اگر متقی ہوگی نا وہ یہ نہیں کہے گی، کیونکہ اس کا تقوی تھا، کیونکہ اس نے برا کیا ہی نہیں۔ جب وہ نہیں پکڑی جائے گی وہ کسی کو بھی نہیں پکڑا پائے گی۔ جو بندہ خود پکڑا گیا قیامت والے دن وہ دوسروں کو پکڑوائے گا، جو خود نہیں پکڑا جاتا وہ نہیں پکڑواتا کسی کو۔ فرمایا سے اگر تم چاہتے ہو نا جس طرح تم یہاں پر میاں بیوی ہو، یہاں پر جس طرح تم دوست ہو، یہاں پر جس طرح تم بہن بھائی ہو، تم قیامت والے دن بھی ایسے ہی رہو، تو پھر کیا اختیار کرو؟ تقوی اختیار کرو، پھر اللہ سے ڈرو، پھر اللہ کے راستے پر چلو، ورنہ یہ سارے رشتے تمہارے جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک سورہ دخان ہے، کہتے ہیں کہ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ اب اس کے بارے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس دن آسمان جو ہوگا نا وہ واضح دھوئیں سے بھر جائے گا۔ یغش الناس، وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، اور یہ بڑا کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو ہے نا یہ ایسا عذاب آئے گا کہ دھواں دھواں ہو جائے گا، لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اب یہ نشانی بھی کیا ہو گئی ہے؟ پوری ہو گئی ہے۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا عذاب ہے نا، دردناک عذاب جو آیا ہوا ہے وہ کیا والا؟ پولوشن، یہ آلودگی، اس کی وجہ سے عذاب ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا، پہلے کبھی نہیں ہم نے سنا تھا سموگ کیا ہوتی ہے، اب ہر سال سموگ آ جاتی ہے، ہر سال سموگ آ جاتی ہے۔ اس دھوئیں نے بیڑا غرق کر دیا، اور یہ قرآن پاک جو ہے 1450 سال پہلے اترا، اور اس وقت تو اس کا تصور بھی نہیں تھا کبھی سموگ کا یا دھوئیں کا، کہ جناب دھواں ہوگا اور وہ آسمان جو ہے وہ دھوئیں سے بھر جائے گا۔ اور بلکہ آپ کو سائنسدانوں نے کہنا شروع کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دھوئیں کی وجہ سے، پولوشن کی وجہ سے، اور یہ جو کیمیکلز کا جو دھواں ہوتا ہے اس کی وجہ سے، وہ جو زمین کے ارد گرد ایک لہر ہے جس کو کیا کہتے ہیں، اوزون کی جو ایک تہ ہے جو سورج کی زہریلی شعاعوں کو زمین پر آنے سے روکتی ہے، وہ کئی جگہوں سے ڈیمیج ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے زمین کی جو حدت ہے، گرمی ہے، وہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں، نئی نئی جراثیم اور نئی نئی قسم کی جو چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ تو فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ بھی اب نشانی پوری ہو گئی ہے۔ اللہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنت کا اور جہنم کا ذکر کیا، کہ فرمایا کہ جو جہنم میں جائیں گے نا لوگ، وہاں پر ان کا کوئی رحم نہیں ہوگا، ان کو کھانے کے لیے سکون دیا جائے گا، جو گنہگاروں کا کھانا ہوگا وہ ان کے پیٹوں میں ابلے گا، اور جیسے کوئی کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پکڑیں گے، اس کو پکڑو اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ جہنم میں ڈال دو، پھر اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ گرم پانی کھولتا ہوا ڈالا جائے گا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو نیک ہوں گے، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، فرمایا ریشمی کپڑے پہنے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی شادیاں اللہ تعالیٰ فرما دے گا، اور وہاں پر ہر قسم کے پھل وہ کھائیں گے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اور فرمایا کہ پھر وہاں پر ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ان کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ ایک مسئلہ چھوٹا سا ہے، اس کے بعد یہ ہمارا سپارہ ختم ہے، اور یہ بڑا اہم ہے۔ فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسے بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اس کے کانوں پر دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا؟ تو کس کو معبود بنا لیا؟ تو معبود صرف بت نہیں ہوتے، یہ پیر فقیر جو ہوتے ہیں صرف یہ نہیں ہوتے کہ انسان ان کی عبادت کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ خواہشات کی۔ خواہشات کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں خواہشات کی عبادت یہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی، آپ کو پتا تھا یہ خواہش پوری کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، اللہ کو پسند ہو چاہے پسند نہ ہو، میں نے اپنی خواہش پوری کر کے چھوڑ دیا، جو مرضی ہو جائے۔ فرمایا جو اس حالت تک بندہ پہنچ جاتا ہے نا، پھر وہ بندہ سمجھ لے کہ اس نے خواہش کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے،
ساری دنیا کر رہی ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ خواہشات جو جائز ہیں، جیسے کسی کو کھانے کی خواہش ہو جائے کہ یار میں نے گوشت کھانا ہے مرغے کا، کھا لے۔ کسی کو بکرے کا گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پیسے ہیں، کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی چیز بھی، حلال چیز کوئی بھی جس کی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، فرمایا وہ حرام نہیں ہے، اس کو وہ پورا کر سکتا ہے حلال طریقے سے، لیکن فرمایا کہ جس بندے کے دل میں ایسی خواہش ہو جو حلال نہ ہو، جو حرام ہو، اور بندہ پھر بھی کہے کہ میں نے اس کو ہر حال میں کیا کرنا ہے، پورا کر کے چھوڑنا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ سمجھ لے کہ وہ بھی ایک نہ ایک، اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسا آدمی اسلام کی حالت میں نہیں مرے گا، مشرک ہو کے مرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہاں پر میرے درس کا آخری دن ہے، تو کل سے انشاءاللہ میں اعتکاف میں چلا جاؤں گا، تو آپ احباب سے میری گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، طاق راتوں کے اندر بھی اور باقی راتوں کے اندر بھی، اور انشاءاللہ میں بھی آپ سب لوگوں کو، اس مسجد کے سارے نمازیوں کو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔